نماز عیدین، ان کے احکام اور مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا لازمی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کرنا لازم ہے اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ عید اگر جمعے کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں، اختیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز عید کے لیے اذان ہے، نہ تکبیر ہے، پکارنا ہے، نہ کوئی اور آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں سوائے عید کے 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے نکلتے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کھجورے کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور اہل و عیال کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شتر سوار قافلہ آیا، اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا تھا۔ عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نماز کے لیے گئے۔ امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتا ہے یہ چاشت کا وقت تھا۔ عیدگاہ میں جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر لیں۔ یہ سارے احکامات الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بھی دوبارہ رپیٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے احکامات اور مسائل عید الاضحیٰ کے دن اس سے پہلے بھی جو 10 دن آتے ہیں ان کی فضیلت کے ساتھ یہ بارہا رپیٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سال میں 2 دفعہ عیدیں آتی ہیں تو یہ اکثر مسائل ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو بارہا دوبارہ دہرانا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، اور اس سے بہت سے مسئلے آخذ ہوتے ہیں۔ اتنی میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ عید والے دن جیسے کہ حضرت ہم نے ابھی ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھا کہ اس دن وہ وہاں پہ کھیلوں کا اہتمام بھی کرتے تھے، تو اسے خوشی سے منانا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام جو کہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہوتے ہیں، بچوں کا آپس میں مقابلہ، جیسے اس دور میں تو گھوڑ سواری تھا یا تیر اندازی تھا، اب آپ کوئز کر سکتے ہیں کہ بھی ہم سیرت نبی پہ یا فلاں موضوع پہ کوسچن آنسر کریں گے، اور جو صحیح جواب دے گا تو اس کو پرائز ملیں گے، یا آپ قرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ عید والے دن یا دوسرے دن آپ انوائٹ کریں کہ ہر کوئی ایک سورت یاد کر کے آئے بچہ، اور جو سب سے خوبصورت پڑھے گا انعام آپ سب کو دیں، لیکن ان کو تھوڑی سی شوق ان کے اندر پیدا کریں۔ تو بہت سے مسائل اس سے آخذ ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے عیدگاہ میں آنے کا حکم۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کہ حیض والیاں اور پردے والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں، اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ تو فرمایا اسے اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے، یعنی کسی دوسری عورت سے چادر ادار مانگ کر لے جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر پردے کے احکامات ہیں، پردہ کس قدر لازمی ہے عورت کے لیے،
اور وہ عورتیں جن کے پاس بڑا پردہ نہیں تھا جس سے ان کا سارے سطر ڈھپ جائے، یعنی حجاب کے زمرے میں جو آتا ہے، تو یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ ہم جیسی عورتیں پھر کیا کریں۔ غربت بہت زیادہ تھی، ہر کوئی ایک چادر بھی بعض دفعہ نہیں خرید پاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کسی اپنی بہن سے، کسی دوست سے چادر آرتن لے لیں۔ اسے دیکھیں کہ کس قدر حکم ہے، اور ہم میں سے بعض عورتیں مساجد جاتی ہیں بغیر اوپر کے حجاب کے، ٹھیک ہے، ان کے کپڑے پراپر ہوتے ہیں، ان کے بڑے دوپٹے ہوتے ہیں، لیکن منہ ان کے ننگے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں مہندیاں بھی لگائی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ غسل کر کے، خوشبو لگا کے، سرما ڈال کے، اور کچھ دنداسہ لگا لیتی ہیں اور کچھ لپسٹک بھی لگا لیتی ہیں، اور اپنی طرف سے بڑی اچھا کام کر کے جا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بڑے اہتمام سے جمعے کا اہتمام کیا۔ اور عید والے دن تو آپ کچھ حال نہ دیکھیں، اگر آپ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے عورتوں کو، ان کی تیاری، آپ ضرور بنے سنوریں، جو آپ کا دل چاہتا ہے پہنے، آپ میک اپ بھی کریں، بالوں کو بھی سجائیں، لیکن جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ خوشبو نہیں لگائیں گی، اور ایسا حجاب پہنے کہ آپ کی عمر بھی ڈھپ جائے، پتہ نہ چلے کہ آپ بوڑھی ہیں، بچی ہیں یا جوان ہیں، اور آپ کا میک اپ اور جتنا فیشن ہے وہ بھی اس کے اندر ڈھپ جائے اور چھپ جائے، ورنہ نیکی کے بجائے الٹا گناہ لازم ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز میں جایا جاتا ہے میک اپ سے اور جولری کے ساتھ لدا پدا، اور جس طرح نمازوں میں جایا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوگا؟ جب اتنا زیادہ پابندی ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو کیا کہا گیا؟ اور آج تو ایسا دور ہے کہ ہر ایک کے پاس اللہ نے بہت سے اسباب دے رکھے ہیں، بہت پیسہ ہے، اور صرف عورت کے پاس برقع پہننے کے لیے پیسہ نہیں، ہر چیز ہم خرید سکتے ہیں، برانڈ کے ہمارے پاس پرس ہیں، برانڈ کی ہماری جوتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس برانڈ کے کپڑے ہیں، اور جب حجاب کی بات آتی ہے تو وہاں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام بہنوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ مسجد جانے سے پہلے جو چیز فرض ہے، مسجد جانا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، عید کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، باقی نمازوں میں عورت کے لیے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر وہ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، افضل ہے، ثواب کے مستحق ہے، نہیں جا سکتی تو وہ گناہگار نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، تو وہ گناہگار ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی وہ ناپسندیدہ عورت کہلاتی ہے۔ تو اس لیے آپ فرض پہ توجہ دیں جو آپ پہ فرض کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہما کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے۔ آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 ہاتھ ذراع کے فاصلے پر بقیع کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ تکبیرات عید کا وقت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تکبیرات کے وقت ابتدا اور انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔ صحابہ کرام سے جو سب سے زیادہ صحیح روایت مروی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات کہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک بآواز بلند تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیریں کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیریں کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 9 ذی الحج نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیریں کہتے، اور آپ سب جانتے ہیں وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اور بھی آپ کو ملتی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ کو اس وقت جب یہ دن آتے ہیں تو بہت سے کارڈ بھی چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ چیزیں اب تو اللہ کا شکر ہے ہماری دسترس میں ہیں اور ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری تکبیروں کی آپ کو 2-3 حوالے مل جاتے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے،
پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے. خطبے میں لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے اور اگر کہیں لشکر بھیجنا ہو تو اس کی تیاری وغیرہ کا بھی حکم دیتے. پھر واپس لوٹتے. وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں. پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں. پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں. پھر اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ آواز سے الحمدللہ شریف پڑھے. امام اونچی آواز سے قرات کرے اور مقتدی چپ چاپ سنے یعنی آہستہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ فانشق القمر پڑھی. ایک اور روایت میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاکا پڑھنے کا بھی ذکر آیا. بہتر ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد مسنون قرات کی جائے. جب پہلی رکعت پڑھ کر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور قیام کی تکبیریں کہہ لیں تو قرات شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں. عید سے متعلق مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے. عید الاضحیٰ کے دن نماز عید پڑھ کر قربانی کرنی چاہیے. سیدنا برارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی بھی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ بھی اپنا لیا. اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوگی. وہ محض گوشت کی ایک بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کی ہے. سیدنا عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر اچھے شعر گا رہی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو. بے شک آج عید کا دن ہے. بلا شبہ ہر قوم کا ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ خوشی کے گانے گا سکتے ہیں لیکن آج کے گانے جو بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں فحشی سے بھرے ہوئے ہیں ان سے آپ اجتناب کریں. جو ایسے گانے ہوتے ہیں جیسے ترانے اس میں آ جاتے ہیں اور بعض گانے بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی اچھا میسج مل رہا ہوتا ہے. ایسی شاعری سے بھی اسلام منع نہیں کرتا. لیکن یہ جو آج کل صرف اور صرف عورت ہی کے بارے میں قصیدے کر پڑھے جاتے ہیں اس طرح کے گانوں سے اجتناب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ نماز کے بعد دوسری قربانی کرے یعنی اس کی قربانی عید کی قربانی نہیں کہلائے. تفصیل بہت زیادہ ہے ان مسائل کی. مختصر آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ گھریلو خواتین ہیں. جتنی آپ کو سمجھ آسانی سے آ سکے آپ اتنی چیز سمجھیں. پھر بھی اگر جیسے میں بارہا کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ فیڈ بیک میں لازماً پوچھیں. ایڈمن سے لازماً پوچھیں تاکہ آپ کے اندر کوئی کنفیوز نہ آپ ہوں اور آپ کو ہر چیز اس کے بارے میں یاد رہ جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.